السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے، خوش ہونا بھی چاہیے۔ جو پرفارمنس پاکستان ایئر فورس نے دکھائی ہے، جو پاکستان کے جو جنگ باز ہیں، پائلٹ ہیں، انہوں نے جس طرح انڈیا کی ہم سے 4 گنا بڑی جو فورس ہے، رافیل طیارے ان کے پاس، اس کا مقابلہ کیا ہے اور 6 طیارے ان کے گرائے ہیں، اور سارا کچھ آپ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ 2 دن گزر چکے ہیں ان چیزوں کو، اور ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس، پاکستان آرمی کی جو ہے وہ واہ واہ ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے۔ دشمن بھی پاکستان ایئر فورس کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ خیر، پھر رافیل کی سٹوری بھی آپ کو پتہ ہے، فرانس کے حوالے سے بھی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے۔ جو مین چیز میں اس میں بتاؤں گا، ایک تو جنگ بندی کے بارے میں بتاؤں گا، اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے ایک میسج چھوٹا سا ہے وہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے جنگ بندی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں جنگ بندی کا لفظ یوز کر رہے ہیں، یہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ سیز فائر ہے۔ جنگ بندی میں اور سیز فائر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، اور جو یہ سیز فائر ہے، ابھی تک اس کی زیادہ ڈیٹیل یا چیزیں تو سامنے نہیں آئیں، کیونکہ جو سیز فائر ہوا ہے، جو ایک ٹویٹ کے اوپر ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد یہ سیز فائر ہوا ہے، اور ٹیلیفونک یہ چیزیں جو تھیں وہ چل رہی تھی، ڈاکومنٹیشن ابھی تک نہیں ہے۔ جو پانی بند کرنا ہے، سنتاز کا معاہدہ معطل کرنا اور باقی جو معاملات ہیں، وہ ابھی تک سٹے ہیں، ابھی تک اسی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ سیز فائر کا مین مقصد یہ تھا کہ جو دونوں ملک ہیں، ان کے جو لیڈران ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں، جو ان کے فیصلہ ساز جو لوگ ہیں، وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے آگے معاملات کو حل کریں۔ تو میں نے جو یہ سننے میں آیا ہے کہ 15 تاریخ کو پاکستان اور انڈیا کی جو ہے باقاعدہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان، اب آئی ڈونٹ نو اس میں آفیشلی خارجہ آفس کے لوگ ہوں گے یا ملٹری آفیسرز ہوں گے۔ ان کی میٹنگ قطر میں بھی ہو سکتی ہے، سعودی عرب میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اور ملک کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ 3 ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں ان کی میٹنگ ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور سیز فائر کو جو ہے اس کو جنگ بندی میں کنورٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ سیز فائر جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو چیزیں یعنی آگے چلنی ہے، یہ جنگ جو ہے وقتی طور پہ تو رک گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جنگ ہونی ہے، ہونی ہی تھی، انڈیا کی طرف سے ہی ہونی تھی، اور یہ جنگ فیوچر میں بھی ہوگی۔ انڈیا باز نہیں آئے گا، مودی کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اگر آپ راہل گاندھی کی تقریر سنیں، اگر میں نے وہ پوری تقریر سنی ہے انڈین پارلیمنٹ میں اس نے کیا، اس نے مودی کو دھو کے رکھ دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پچھلے دہائیوں سے ہم یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ آپس میں دوست بن کے نہ رہیں، ان کے درمیان میں خلیج پائی جائے۔ سی پیک کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، چائنا کے جو انجینئرز ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، چائنا کو پاکستان سے دور کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، لیکن اس واقعے کے بعد، اس پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی پرفارمنس کے بعد، پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی پرفارمنس کے بعد، راہل گاندھی کا یہ کہنا تھا، اور جو ریئلٹی بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کہ چائنا اور پاکستان اور قریب آ جائیں گے، اور چائنا بہت خوش ہے پاکستان سے۔ پاکستان نے اس کی جو مارکیٹ ہے، اسلحہ سازی کی خاص طور پہ جو مارکیٹ ہے، اس کی جو ہے وہ مانگ دنیا میں بڑھا دی ہے۔ اس کے طیارے ہیں، اس کے میزائل ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہیں اسلحہ سازی کے حوالے سے۔ اور میں آپ کو ایک اور اپنے سننے والے کو بتاؤں، بیسیکلی یہ جو جنگ تھی انڈیا پاکستان کی تو تھی، فزیکلی انڈیا اور پاکستان تو آمنے سامنے تھے، لیکن یہ جو جنگ تھی یہ بیسیکلی یورپین ٹیکنالوجی اور پاکستان کی، چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے، وار ٹیکنالوجی یا اسلحہ سازی کہہ لیں، اس کی جنگ تھی۔ چائنا کی جو پروڈکٹس تھیں وہ ظاہر بات ہے پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے، پاکستان اور چائنا کمبائن ہو کے چیزوں کو ڈیولپ بھی کرتے ہیں، تو جو پاکستان چائنا کی فل سپورٹ تھی، چائنا کے طیارے، چائنا کے اسلحہ جو ہے پاکستان نے یوز کیا، اور بہت اچھے طریقے سے یوز کیا، اپنی جوان بندی سے اور اپنی ایکسپیرینس کے ساتھ، اپنی تربیتی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چائنا کے جو جہاز سے ان کی جو ایک مانگ ہے وہ مارکیٹ میں بڑھا دی، جس سے چائنا پاکستان کے بہت زیادہ کلوز ہو گیا ہے۔ اور انڈیا دوسری طرف دیکھا جائے تو جو بھی سامان تھا وہ فرانس سے لیتا تھا، رشیا سے SU-400 لیا ہوا تھا، جو دنیا کا جدید ترین میزائل گارڈڈ سسٹم ہے، اس کو اڑا کے پاکستان نے رکھ دیا۔ پھر فرانس سے طیارے لیے ہوئے تھے، یورپ سے ٹیکنالوجی لیتا ہے، تو پاکستان نے ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے اس میں چائنا انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پاکستان نے
70% جو بجلی کے گرڈ سے وہ بند کر دیے تھے، ہیک کر دیے تھے پاکستان نے. جو ان کی گورنمنٹ آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ بھی ہیک کر دی تھیں چائنا کی مدد سے. تو یہ بیسیکلی پاکستان اور چائنا جو ہیں اس وار کے بعد اور کلوز ہو جائیں گے. چائنا کا جو اعتبار ہے وہ بہت زیادہ پاکستان پہ بڑھ جائے گا. تو یہی بات جو راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کہی، اور مودی کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ پاکستان سے اول تو سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب یہ سٹارٹ کر دیا تو اس کو پاکستان کو ہرانا چاہیے تھا، یا جو مقاصد ہیں وہ پورے کرنے چاہیے تھے، جو کہ پاکستان ایئر فورس ان کے جو مقاصد ہیں وہ خاک میں ملا دیے. پھر مسلمان کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو شام میں، غزہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں جو مسلمانوں پہ پچھلی کئی صدیوں سے ظلم ہو رہا ہے، تو آج پاکستان کے جو جب پیارے بھارت کے اندر گئے اور ہندوازم، ظاہر بات ہندوازم ہے وہاں پر، تو وہاں پہ لوگوں کو جیسے مارا یا جیسے شوٹ آؤٹ کیا، تو وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے بھی ایک بہت بڑا فخر تھا. خیر یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنگ بندی نہیں ہے، یہ فائر بندی ہے، سیز فائر ہے. تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا، اگلے 1-2 ہفتے کے اندر کلیئر پکچر ہوگی کہ انڈیا کیا کرتا ہے اور پاکستان کیا کرتا ہے.